جی سید صاحب. 1857 کی جنگ آزادی جب پاکستان سمٹ کر صرف دہلی کے قلعے میں رہ گیا تھا، مسلمانوں کی ایک زبردست مزاحمت، زبردست کوشش، اور پاکستان کی ایک زبردست تحریک. یہ وہ وقت تھا کہ جب انگریزوں نے پہلی مرتبہ ہندوؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا مسلمانوں کے خلاف، اور ہندوؤں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ جو 1000 سال سے مسلمان ان پر حکومت کرتے چلے آئے ہیں، اور ہندوؤں کے بس اور اختیار میں یہ نہیں تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اقتدار اور اختیار کو ختم کر سکتے. جب انگریزوں نے یہ کام کر دیا تو ہندوؤں کو امید ہو چلی کہ اب شاید دوبارہ ہم اکھنڈ بھارت، دا گریٹر انڈیا، جو اشوکا کے زمانے میں انہوں نے قائم کیا تھا، اس کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی راستہ مل سکے. انگریزوں کو ہندوؤں کی ضرورت تھی، ہندوؤں کو انگریزوں کی. پاکستان بنانے کی تحریک 1857 کے بعد اس وقت جڑ پکڑتی ہے کہ جب تحریک آزادی میں ہندوؤں کی غداریاں دیکھنے کو ملی، جب عین میدان جنگ میں انگریزوں نے ہندوؤں کو خرید لیا اور ہندوؤں کو احساس ہوا کہ اب مسلمانوں سے 1000 سال کی غلامی کا انتقام لیا جا سکتا ہے. اپنی تاریخ کو پڑھیے گا، یہ نہ بھول جائیے گا کہ قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے، ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے علمبردار، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس انڈیا میں ہم یونائٹڈ رہ سکتے ہیں. ہندوؤں پر اعتبار کیا انہوں نے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ڈپلومیسی میں، زبان درازی میں، جھوٹ میں، مکر میں اور فریب میں انڈین نیشنل کانگریس اور ہندو انتہا پسندوں کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراتے ہیں اور پشت میں خنجر دیتے ہیں. قائد اعظم نے کیوں کانگریس سے علیحدگی اختیار کی؟ کیوں یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی تقدیر ہندوؤں کے ساتھ رہنے میں نہیں؟ اگر قائد اعظم جیسے لبرل، ڈیموکریٹ، آزاد خیال مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو اور دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو ہندوؤں کے ساتھ ایک ریاست میں زندگی گزار سکتا؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت ٹوٹی، مسلمانوں کا مرکز اور بکھر گیا، مسلمان اور دکھی ہوئے. ہمارے بزرگوں نے خلافت موومنٹ چلائی، ایک تحریک چلائی کہ کسی طرح 1400 سال پرانے مسلمان مرکز کو سنبھالا جا سکے. پوری دنیا میں یہ تحریک صرف ہندوستان کے مسلمانوں نے چلائی. اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کے وزیر اعظم، جو شدید دباؤ میں تھے انگریزوں کی طرف سے اور مغربی طاقتوں کی طرف سے، اس بات پر کہ خلافت کو تباہ کر دیا جائے اور توڑ دیا جائے، تو خود ہندوستان کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی شرمناک فیصلہ کرنے جاتے، کوئی ایسی شرط ماننے کے لیے جاتے جو ہم پر مسلط کی جاتی، تو ہمیں پہلے خیال یہ آتا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جو خلافت کے احیاء کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم رک جاتے اور ہم پھر مزاحمت کرتے انگریزوں سے کہ کسی طرح ہم ریاست اور خلافت کو بچا سکیں. خلافت موومنٹ بچائی نہیں جا سکی، مسلمان بہت دکھی ہوئے. علامہ اقبال نے بہت دکھ سے وہ شعر کہا، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. امید دلائی ساتھ ساتھ کہ دیکھو اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا ہے، اگر عثمانی تباہ و برباد ہوئے ہیں تو فکر نہ کرنا، جب تک ہزاروں ستارے قتل نہ ہو اس وقت تک صبح طلوع نہیں ہوتی. ستاروں کو قربان کرنا پڑتا ہے جب صبح کی روشنی آتی ہے. یہ پیغام ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے دیا. حوصلہ کرنا، حوصلہ رکھنا، اللہ تمہیں ضائع کرنے والا نہیں. 1930 میں الہ آباد کے ایڈریس میں آپ نے پاکستان بنانے کا خواب دے دیا. پورے ہندوستان میں مسلمان ایک نئے ولولے، ایک نئے جذبے کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں، اور پورے ہندوستان میں ہندو بھڑک جاتا ہے، انگریز بھڑک جاتا ہے.
यह वाज़ेह कर दिया जाता है हिंदू क़यादत की तरफ से कि पाकिस्तान नामुमकिन है। अंग्रेज क़यादत नापाक और मक्कार तरीन अपने वक्त की साफ साफ कहती है कि इस तस्वर को भी जहन से निकाल दो कि पाकिस्तान कभी बनाया जा सकता है। नाइनटीन 1935 तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी यकीन नहीं था कि पाकिस्तान बनाया जा सकता है। जब इलेक्शंस होते हैं तो मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीत पाती, शायद कोई एक आध। शिकस्त फाश, सब इख्तियार और ताकत कांग्रेस के हाथ में आता है, हिंदुओं के हाथ में आता है। ये वो वक्त है, याद रखिएगा, कि जब अंग्रेजों की हुकूमत अपनी जगह पे कायम थी, जब तमाम रियासतों में हिंदुओं की हुकूमत बनती है तो वो क्या करते हैं मुसलमानों के साथ। पहली दफा एक घटिया दुश्मन को, एक घटिया नजरिए को इख्तियार और ताकत मिलता है मुसलमानों के मुकाबले में 1000 साल की गुलामी के बाद, और वो आपे से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए आजादी और आवारगी में कोई फर्क नहीं था। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी जाती है, मुसलमानों पर नई मसाजिद बनाने पर पाबंदी,